نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاصۃ القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے ایک ایک پارہ کر کے ہم جو ہے وہ روزانہ اس سلسلے کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ آج ہمارا سلسلہ گفتگو ہے، جو عنوان ہے وہ پہلا پارہ ہے۔ پہلے پارے کی ابتدا جیسے کہ سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، وہ ہم نے الگ سے ایک پروگرام جو ہے اس پر عرض کر دیا تھا۔ سورہ فاتحہ کی ضروری تفاصیل کے بعد سورہ بقرہ سے جو اس سپارے کا آغاز ہوتا ہے، جس کی جو آیات ہیں وہ 286 آیات ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تمام سورتوں کے نام جو ہیں وہ توقیفی ہیں اور کسی ادنا سی مناسبت کی وجہ سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بقرہ کا لفظ آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا ایک مشہور واقعہ ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ آیا ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورت جو ہے 40 رکوعات پر مشتمل ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری سورہ مبارکہ ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ اس کا نمبر 86واں نمبر ہے، 86۔ یہ سورت بہت سی فضیلتوں کی جامع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ نکلتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ محدثین اکرام نے فرمایا ہے کہ جسے اپنے گھر میں شیاطین یا جن وغیرہ کا سایہ محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کرے، اس کی برکت سے گھر میں سکون ہو جائے گا، ہر قسم کا آسیب سایہ وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، لوگوں سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے، اور بدکار لوگ اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور سنن ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرمایا کہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کریم کی جو چوٹی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اب یہ پوری سورت کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جو اسلامی عقائد ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ ایمان بالغیب پر ہے، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، آسمانی کتابوں کو ماننا ہے، جزا و سزا کا جو ہے وہ اقرار کرنا ہے، اعمال صالحہ میں جو ہے اور دیگر ہمہ جہت جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، ان کو قائم کرنا ہے، اور جو چیزیں انسان کو نفرت کا سبب بنتی ہیں ان سے جو ہے وہ رکنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں مزید جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایمان بالغیب اور نماز ادا کرنے کا، زکوٰۃ کے بیان سے جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے۔ ہم چونکہ آگے چل کر اس صورت کی جو شریعت اسلامیہ کی وضاحت سے اس کو آگے بیان کیا گیا، معاملات کی تفصیل ہوگی، ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ دوسرے سپارے کے پھر اوائل میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے، توحید پر دلائل ہیں، رمضان شریف کے روزوں کا تذکرہ ہے، حج بیت اللہ کا تذکرہ بھی جو ہے وہ ملتا ہے، جہاد کا ذکر آیا ہے، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کا، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف بیان ہوئے ہیں، یتیموں کی کفالت بیان ہوئی ہے، آئلی زندگی کے اصول بیان ہوئے ہیں، اور احکام جو ہیں ان میں نکاح کے ہو گئے، طلاق کے ہو گئے، رضاعت کے ہو گئے، عدت ہو گئے، اور ایلا کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور جو قسم کھانے کے بارے میں شرعی احکام ہیں ان کا تذکرہ ہے، جادو کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، اور ناحق قتل کی ممانعت ملتی ہے، یا قاتل پر جو قصاص واجب ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہے، ناجائز طریقوں سے جو ہے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت کا تذکرہ ہے سورہ مبارکہ میں، شراب اور جوئے اور سود کی حرمت کا تذکرہ ہے، اور عورتوں کے مخصوص ایام میں جو ہے عمل ازواج کی ممانعت ہے، عورتوں سے
جو ہے وہ ان کے مسائل جو ہے وہ کچھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے خلاصے کو جو ہے وہ دو حصے میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو ایک جو ہے پہلے حصے میں، یعنی اس میں جو ہے وہ کچھ آیات جو ہم جو پہلے رکوع میں ہوں گی اس پر جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے گا، اور کچھ جو ہے وہ جو ہے وہ دوسرا حصہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں اس کا خطاب کا رخ جو ہے وہ زیادہ تر جو سابقہ امتیں جو تھیں ان میں سے بنی اسرائیل کی طرف جو ہے ان کو زیادہ تر مخاطب کیا گیا ہے، اور جو اگلا حصہ ہے اس میں جو ہے موجودہ جو امت ہے یعنی جو مسلمان ہیں زیادہ تر حصے میں ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، اور اس کی مثل لانے کو جو ہے اس کی مثال لانے کی مخالفین کو جو ہے وہ چیلنج دیا گیا۔ ان کی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، یعنی الف لام میم حامیم عین سین قاف نون کاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے حروف ہیں تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا ہے۔ اگر قرآن واقعی انسانی کسی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا کہ تم بھی ان حروف کی ترکیب سے اس کوئی ایسا کلام بنا ڈالو، اور نہیں تو کم از کم یہ جو الف لام میم ہے اس جیسے حروف مقطعات ان کا معنی ہی بتا دو۔ اگر پورا قرآن نہیں بتا سکتے کچھ چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ معاذ اللہ نے قرآن کریم کو جو ہے یہ چیلنج دیا کہ تمہارا یہ کام کرنے سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ تمہیں کچھ زیادہ پروپیگنڈا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی مالی وسائل نہیں خرچ کرنے پڑیں گے، نہ جنگیں کرنی پڑیں گی، نہ اپنے بیٹوں بھائیوں کو جو ہے وہ وہاں پر کٹوانا پڑے گا۔ اس چیلنج سے نکل کر سیدھی سی ایک بات قرآن کی مثال جو ہے وہ لا کے سامنے دکھا دو۔ لیکن قرآن کریم کے اس چیلنج کو نہ تو حضور کے زمانے کے کافر اس قبول کرنے کے لیے تیار تھے، نہ آج تک کے جو منکرین ہیں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کریم نے حروف مقطعات سے کلام الہی کا آغاز کر کے دراصل یہ پیغام دیا ہے کہ قرآنی علوم اور معارف سے استفادہ کرنے کے لیے انسان کو پہلے اپنی کم علمی اور پہلے اپنی جہالت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ جو بڑا اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہو تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرے گا تب جو ہے وہ قرآن کریم تمہیں سمجھ آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شک و شبہ سے بالا تر ہونے کا اعزاز جو ہے وہ بخشنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ھدی للمتقین، اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت ان لوگوں کے کام نہیں آتی جن میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، وہ تو گنگوں اور بہروں کی طرح محروم رہتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن کریم کا جو علم ہے وہ معلومات کا ایک وسیع خزانہ ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، نہیں، اس میں تو سائنس بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں نفسیات بھی ہے، سائیکالوجی بیان کی گئی ہے، معاشیات کو بیان کیا گیا ہے، معاشرت کو بیان کیا گیا ہے، سیاست کو بیان کیا گیا ہے، زندگی کے ہر شعبہ اور کائنات کی جو مختلف جو جہتیں ہیں ہر ایک چیز کا جو ہے وہ اس کی معلومات اس میں موجود ہیں۔ لیکن نہیں، قرآن کریم محض معلومات کی بھی کتاب نہیں ہے، ارے بھائی یہ تو نصاب ہدایت ہے، یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، ایسا راہ دکھلاتی ہے جس میں دنیاوی امن اور سکون بھی ملتا ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور اس کی لذتیں ہیں وہ بھی آدمی کا مقدر بنتی ہے۔ تو اس کی جو آیات مبارکہ ہے، ہم آیات کا سلیس ترجمہ کرنے کی بجائے چونکہ صرف خلاصہ ہی بیان کرنا ہے، اس لیے جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کامیاب بندوں کا جو ہے وہ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی 5 جو نشانی علامات ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے جنہیں قرآن مجید سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بن دیکھے رب کو مانتے ہیں، یعنی وہ ہماری حواس خمسہ کی پہنچ سے بھی دور جو چیزیں ہیں، تو وہ جو گویا مادہ پرستی ہے، عقل پرستی، اور جو یہ ظاہر پرستی کی نفی کی گئی، ہدایت جو ہے وہ قرآنی
ہدایت قرآنی کے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلی شرط یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے کر آئے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مسلسل اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تیسری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل سے دنیا کی محبت دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ چوتھی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ تعصبات سے، کسی قسم کے تعصبات سے بالا تر ہو کر قرآن کے ساتھ جو ہے وہ پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری صفت یہ ہے کہ وہ جو ہے آخرت کی باز پرس پر، جو اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے، اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ جو حساب لے گا انسان سے، اس آخرت کی باز پرس پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ اب جو کفار مکہ کے جو ہوتے تھے، کفار مکہ جو مشرکین مکہ ہے، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیات 22 سے لے کر 23 میں ایسے تمام منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کے بارے میں کوئی ذرا بھی شک ہے، تو تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت میں بڑا ناز ہے، تو تم سارے مل کر آؤ اور اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، ہمیں کوئی ایک بھی ایسا حوالہ نہیں ملتا کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کو کسی بھی دور میں قبول کیا گیا ہو۔ قرآن کریم میں جو فیصلہ کن انداز میں اعلان فرمایا کہ لن تفعلوا ولن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، قیامت ہو جائے گی، تم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو ابتدائی جو 20 آیتیں ہیں تقریباً قرآن کریم کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے، کچھ مومن ہے، کچھ کافر، اور فرمایا کچھ منافق ہے۔ اہل ایمان کی یہ 5 نشانیاں، ان کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے، انقلابی تبدیلی لانے کے لیے اپنے مالی اور جسمانی اعمال کو قرآن کے نظام کے تابع کر دیا ہے، اور وہ حق وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ لوگ اس سے پہلی کتابیں، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں، وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآن کے نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے ان خطرناک لوگوں کی ہے جو دلی طور پر جو ہے وہ قرآن کے نظام کے منکر ہیں، لیکن ان کی زبانیں جو ہیں وہ محض مفادات کے جو ارد گرد گھومتی ہیں، یعنی منافق ہے، ظاہری طور پہ کچھ کہتے ہیں اور باطنی طور پہ کچھ ہیں۔ تو جب ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کے انکار کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ فرمایا ان کے دل اور زبان میں مطابقت نہیں ہے، اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ تو منافقت کے ذریعے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر جو دلوں کو راز جاننے والا پروردگار ہو، اس کو دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسمیں لوگوں کی بیان کی گئی، ان کے حوال بیان کیے گئے۔ یہاں ایک قابل غور بات جو ہے اس حوالے سے آگے یہ بھی ہے، اللہ کریم جل جلالہ نے جو ایک اہل ایمان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے، تو اس میں کفار کا جو ہے، اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا تذکرہ جو ہے وہ 2 آیتوں میں کیا، منافقوں کا 13 آیات میں تذکرہ کیا ہے، ان 20 آیتوں میں۔ اب ان 13 آیتوں میں جو ہے دیکھیں تو یہ ان کے 12 قسم غلیظ اوصاف بیان ہوئے، اللہ کریم نے بیان کیے۔ کیا کہا کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ ہے، ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کی قلب میں بیماریاں، فی قلوبہم مرض، قلبی بیماریوں کا تذکرہ کیا۔ قلبی بیماریاں جیسے حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ قلبی بیماریاں، باطنی بیماریاں۔ مکر اور فریب کا بھی تذکرہ کیا گیا، یہ صفحت کا بھی کہا گیا، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ احکام الہی کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کی جہالت کا تذکرہ کیا گیا، گمراہی کا، ضلالت کا تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا تذبذب کا شکار ہے،
یہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اور پھر جو ہے کہا گیا کہ اہل ایمان کا یہ تمسخر بھی اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ جو برے اوصاف ہیں، اوصاف رذیلہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اب ذرا مسلمانوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ان جو منافقانہ بیماریوں میں سے کوئی بیماری ان کے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور پھر جو ہے آگے 21ویں آیت میں جو دوسرا رکوع ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین عالم انسانیت سے جو ہے وہ پہلا خطاب کیا، اور فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، فرمایا کہ اے لوگو اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اور پھر توحید باری تعالیٰ پر جو ہے وہ کچھ شواہد کو بطور دلیل پیش کیا گیا۔ فرمایا کہ تم اپنی تخلیق کو دیکھو، وہ خدا جس نے تمہیں وجود عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر، اور تمہارے رہنے کے لیے زمین کو اللہ نے فرش بچھایا ہے، آسمان کو بنایا، بارش عطا فرمائی، سبزیوں کو بنایا گیا، کھیتیوں کو لہلایا گیا، پھلوں کو پیدا کیا، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر آیت نمبر آگے 23 سے لے کر آگے 23-24 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے رب کا کلام ہونے کی جو ہے وہ عقلی دلیل دی گئی کہ اگر تم اسے بشر کا، کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی تو انسان ہو نا، تم بھی بشر ہو، اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو، نہیں تو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد قرآن نظام کے جو منکر ہیں، ان منکرین کے لیے جو ہے وہ جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ عقوبت خانہ کی سزا ہو جائے گی، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، ان کا پھلوں کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا گیا۔ فرمایا ایسی نعمتیں ہوں گے جس کے متعلق جو ہے وہ کسی انسان نے سوچا تک نہیں ہوگا، وہاں جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، چونکہ یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، تو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی بھی اسلوب بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مکھی یا مچھر یا کسی بھی چھوٹے بڑے جانور کی مثال دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مسئلہ مثال کا نہیں ہے بلکہ اسے حاصل ہونے والے مقصد کا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، فرمایا مثال کا مسئلہ نہیں ہوتا، اسے حاصل ہونے والا مقصد ہے، اس کی طرف جو ہے وہ تمہیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور اس کی بعد کی جو یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، تو ان آیات میں قرآنی فلسفے کو جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ وہ کیا کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور کائنات کے بارے میں انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے جو خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات کا جو ہے وہ جواب دیا گیا، جن سے فلسفہ بحث کرتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے ہر انسان کی روح پیدا کی ہے، پھر اسے موت کی نیند سلا دیا گیا، پھر زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر وہ اسے دوبارہ موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے جو ہے قیامت کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اس طرح یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور پھر اے انسان اسے جو ہے وہ تجھے مسخر کرنے کے لیے جو ہے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ یہ ساری کائنات کو جو ہے وہ انسان کو اتنا اعلیٰ افضل بنا دیا گیا کہ تسخیر کائنات کر، انسان کے لیے پوری کائنات کو جو ہے وہ تابع کر دیا گیا تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ پھر اس سے آگے اگلی آیتوں میں آیت نمبر جو 30 ہے یہاں سے لے کر تقریباً 38-39 نمبر آیاتوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جو ہے یہ اعلان فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو انسان کو بنائے گا، یہ بنی آدم تو زمین میں جا کر فساد مچائے گا، یہ خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ یا اللہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو ہر وقت تیری تسبیح تحلیل بیان کرتے ہیں، تیری نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن رازوں کو، حکمتوں کو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت
اور برتری کو جو ہے وہ فرشتوں پر ثابت کیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کوئی چوں چرا نہیں کی، لیکن ابلیس لعین نے جو ہے آدم علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو اس تکبر کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور کر دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو ابلیس نے پھر اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ جب تک انسان رہے گا، قیامت تک جو ہے وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو ہے وہ ہدایت سے بھٹکاتا رہے گا، اس کے لیے سرگرم رہے گا۔ اور یہ قصہ حق اور صداقت کا، خیر و شر کا بیان کرنے کے بعد اس کی دائمی کشمکش جو ہے یہ نشاندہی کرتا ہے اس واقعے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان جو ہے وہ بالکل واضح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جو ہے وہ زمین پر اپنی خلافت کے لیے جو ہے وہ منتخب فرمایا تھا، اور ایسے علم سے جو ہے ان کو سرفراز فرمایا گیا تھا جس سے فرشتے محروم تھے۔ اسی لیے علم کی بنا پر فرشتوں کو، ملائکہ کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم جو ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے جو احکام ہیں ان کو نافذ کریں، اور دنیا کا جو نظام ہے وہ اللہ رب العالمین کی جو منشا ہے اس کے مطابق چلائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جو ہے جنت میں داخل کر کے ان کی نعمتوں کے استفادے کی جو ہے وہ اجازت دے دی، فرمایا کہ یہ درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس پابندی کا ذکر ہے۔ حضرت جو ہے آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کے لیے شیطان لعین جو ہے وہاں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر جنت سے نکالنے کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کرنے کے لیے جو کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالے تھے اس کا تذکرہ ہے، اور کہ ان کلمات سے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی۔ پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ آگے ملتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کرنے کا، اب یہ قصہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و شان کا یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کریم نے جو ہے ان کو یہ جو شان عطا فرمائی تھی یہ ایک امتیازی شان تھی، چونکہ ابو البشر تھے نا، اس لیے خصوصی اور امتیازی شان عطا فرمائی۔ اس کے بعد کی جو آیاتیں ہیں تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو انعامات ان پر دیے گئے تھے، ان کو کیے گئے تھے، اس کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ پھر پہلا سپارہ تقریباً پورا ہی انہی کے ذکر پر جو ہے وہ آگے سارا مشتمل ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ، اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسرائیل کا جو لفظی مطلب ہے اس کا معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اب ان کی جو اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان میں ہزاروں کے حساب سے انبیاء اور مرسلین تشریف لائے، تقریباً 70,000 پیغمبر تھے، ہزاروں پیغمبر۔ اور اب ان کے لیے امتحان ہوا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام جو نبی آخر الزماں تھے ان پر ایمان لائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہمارے آقا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہو کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی ایک منتخب قوم تھی، ہم نبیوں کی اولادوں میں سے تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور کی جو ہے وہ سیاسی اور مذہبی قیادت جو ہے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی، مگر ان کی نااہلی اور اپنے منصب کی جو خلاف حرکت جو ان کی حرکتیں تھیں، اللہ کریم نے اس وجہ سے ان کو معزول کرنے کا فیصلہ کر دیا، فرمایا تم اس منصب کے تم اہل نہیں ہو، اس کے حقیقی وارث جو ہے وہ امت محمدیہ کی شکل میں روئے زمین پر تیار ہو چکے ہیں۔ تقریباً آدھے سپارے پر جو محیط ہے اس قوم کے جو مختلف جرائم ہوتے تھے، ان کی جو خرابیاں ہوتی تھیں، ان کے جو گناہ تھے، ان کا جو ہے وہ پھر تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا، ان کی جو بری عادات تھی ان کا جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ تذکرہ کیا، جو اور یہی بری عادتیں، یہی گناہ ان کے جو ہے ان کے اس عالی منصب سے معزولی کی وجہ بنے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں
ان بری عادتوں میں سے وہ بری عادتیں کوئی ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اب پہلے جو ہے وہ بتایا گیا تھا اللہ رب العالمین نے کہ بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری باطنی جو ہے دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کی گئیں، بہت سے نبی بھی پیدا کیے، دنیاوی بھی خوشحالی دی، اللہ تعالیٰ کو نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، عقیدہ توحید کی جو ہے ان کو بتایا گیا، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مصر سے جو ہے وہ ہجرت کی، فرعون نے ان کا تعاقب کیا، سمندر میں اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ راستے بنا دیے، دریا میں اور سمندر میں، اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے جو ہے، جو اس ظالم کو، اس دشمن کو جو ہے ان کی نظروں کے سامنے ہی جو ہے لشکر سمیت جو ہے وہ غرق کر دیا پانی میں، اور وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، پکے پکائے کھانوں کے دسترخوان نازل کیے، ان کے لیے جو ہے سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام کیا، پینے کے لیے پانی جو ہے ان کو دیا، پتھروں سے 12 پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری کیے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہے ان پر جو دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے کی دعوت دی گئی، اور خبردار کیا گیا کہ وہ دنیا کے اگر معمولی سے اور حقیر سے مفادات کے بدلے میں وہ اللہ کی جو آیتیں ان کا سودا نہ کریں، معمولی قیمت پر تو ہے یہ اپنے دین کو نہ بیچ دیں، اللہ سے ڈرو، اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کی، حق اور باطل کو جو ہے وہ ملانے سے روکا گیا، اور ان کے قول و فعل میں تضاد سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع فرمایا، حق کو نہ چھپاؤ، اور پھر اللہ کے حکام پر چلنے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی، نماز پڑھنے کی اور اس پر استقامت کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے، مگر بنی اسرائیل ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے، زمین پر فساد پھیلانے سے باز نہ آئے، اللہ کی ان عظیم و شان نعمتوں کے مقابلے میں وہ بے وقوف کرنے لگے، ہمیں نہیں جی، ہم تو لہسن کھائیں گے، پیاز، ہمیں دال ساگ چاہیے، ہمیں تو یہ روٹی ہو، پکے پکائے جو مرغن غذائیں آتی تھی، مچھلی اور اعلیٰ قسم کے کھانے آتے، وہ کہتے نہیں جی۔ اب ان چیزوں کا مطالبہ کر کے انہوں نے اپنی ذہنی پستی کا جو ہے مظاہرہ کیا کہ اللہ کے احکام کا جو ہے وہ انکار کر کے، اپنے نبیوں کو قتل کر کے، معاذ اللہ ان کے اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے باوجود، جس پر ان کو اللہ کا غضب نازل ہوا اور دنیا میں ذلیل و رسوائی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، جو ہے یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے یہ کفر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی جو ہوتی ہے وہ کسی قومی یا مذہبی کسی یہ تعصب کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی جو ہے وہ ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اللہ کو غم سے، کسی خوف سے جو ہے وہ نجات عطا فرماتا ہے، تو وہ بھی اس بیس پر جو ہے جو متقی پرہیزگار ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو عمل اچھے کرنے والا ہے، وہی عزت و سرفرازی کا لائق ہے، اور پھر ان کے سروں پر بلند پہاڑ اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے ان کو یہ جو ہے وہ عہد کرایا گیا، مگر انہوں نے اس کی بھی پاسداری نہیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ہفتے میں ایک دن کی جو ہے چھٹی دے دے گی، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کر سکے، ہفتے کے دن کی چھٹی دے دی، مگر انہوں نے یہ بھی کوئی پابندی نہ کی، اور پھر عبرتناک انجام کے مستحق ٹھہرے، پھر اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ کر ان کو ذلیل و خوار کر دیا، بندر بنا دیا۔ آگے جو ہے پھر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص تھا، اس کو بھتیجے نے جو ہے وراثت ہتھیانے کے لیے جو ہے وہ قتل کر دیا، رات کے اندھیرے میں اس کی لاش اٹھائی اور جا کے کسی جگہ پھینک آیا، اور دوسرے دن پھر صبح ہو کے جو ہے اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ لو جی، میرے جو ہے وہ چچا کو کسی نے قتل کر دیا، خود ہی مدعی بن گیا، اور پھر قریب تھا کہ مدعی اور اس کے خاندان کے ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، لوگوں کو شک گزرا کہ یہی ہے، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، وہ کہنے لگے جی ہمیں شک ہے یہ خود قتل کیا، اب ایسا کریں کہ کوئی ایسا کوئی طریقہ ہو کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس بات کو واضح کر دیں کہ پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس کا کچھ فرمایا گائے جو ہے اس کا
گوشت کا کچھ حصہ جو ہے کاٹ کے اس قتل ہونے والے جو مقتول ہے اس کے جسم کے ساتھ لگائے. جب لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو کر خود جو ہے وہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا گیا. تو پھر بہرحال لوگ اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہوئے. خیر ایسا کرنے سے مقتول وہ اٹھ زندہ ہو گیا. بیٹھ کے اس نے بتا دیا کہ فلاں نے قتل کیا ہے. جو اصل مجرم تھا وہ گرفت میں آ گیا. اب اس پر یہ بھی ہے ان لوگوں نے بے جا کچھ سوالات کیے. جی وہ گئے کس کلر کی ہو, ہمیں اس کی نشانی بتائیں, یہ کریں, غیر ضروری سوال. پھر وہ جتنا پوچھتے گئے اتنی زیادہ سختیاں ہوتی گئیں. پھر ان کے لیے وہ ایک گئے ڈھونڈنا بھی, وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کی نشانیاں بتائی تھی وہ پھر بہت مشکل ہو گیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ غیر ضروری سوال شریعت کے بارے میں نہیں کرنے چاہیے, نہیں تو اللہ کی سختیاں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ گائے تھی جو بقرہ جس کا تذکرہ کیا گیا, اس گائے کا جو واقعہ تھا اسی کے نام پر یہ پوری سورت کا نام جو ہے وہ رکھا گیا. تو وہ مجرم اصل گرفت میں آ گیا تاکہ اور سزا کا مستحق قرار پایا, اور کسی بے گناہ کی جو ہے انہوں ناجائز جو ہے وہ خون ریزی سے باقی لوگ بچ گئے. اور اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے مرنے کے بعد جو ہے وہ زندگی کا بھی انکار کر دیتے. کیسے کوئی مرنے کے بعد زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دکھا دیا. تو ایک قتل ہونے کے بعد مردے کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نہ صرف اس قاتل کی نشاندہی ہوگی بلکہ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا. کذالک نحیی الموتی, اس طرح جو ہے رب تعالیٰ تمہیں زندہ فرمائے گا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد جو ہے ایک طویل عرصے تک جو ہے اس گئے کی جو ہے وہ عقیدت اور محبت بھی بنی اسرائیل کے دل میں جو ہے وہ رچ بس گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا حکم دے دیا, اور یہ کر کے اس کی جو تردید و توہین بھی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کر دی گئی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے قرآن کریم میں جو تبدیلی کرنے کی, جو اللہ کی خواہشوں کو, اللہ کی جو ہے وہ آیتوں کو بیچ دیتے اپنی خواہشات کے مطابق, یا قرآن کے حکام کو بدل دیتے تھے بنی اسرائیل, پیسے لے کے فقہ کے مسئلے جو ہے وہ بدل دیتے کرتے, ان کے ذریعے جہنم میں جانے کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ فرمایا گیا ہے. اور اگلی آیت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جانچنے کا ایک معیار دیا گیا. فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تم اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لو, تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, آخرت میں عزت اور سرفرازی چاہتے ہو, تو موت کی تمنا کرو, جلدی اپنے رب کے پاس چلے جاؤ گے. تم کہتے ہیں رب کے پیارے بنے, تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے بد کرداری کی وجہ سے, اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم 100 سال تک 1000 سال تک جیتے رہیں گے. تو یعنی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ بتائی ہے کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور اب جواب دہی کے لیے تیار ہیں. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم موت کے لیے تیار ہیں. ہر شخص کو موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ, جو بنی اسرائیل تھے نا, اب وہ جبریل کے بھی مخالف تھے. کیا ہے جی, جبرائیل آ کے ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے, وہ سزا کے حکام لے کر آتا ہے. انہوں نے کہا یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے. تو وہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ جبرائیل تو ایک قاصد ہے, اللہ کا نمائندہ ہے, جزا سزا لے کے نا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جبرائیل تھوڑا لیتا ہے, وہ فرشتوں کے مخالف بن کے کسی نمائندے کی مخالفت, دراصل تو مخالفت جس کا وہ نمائندہ ہوتا ہے اسی کی ہوتی ہے. تو جبرائیل کی مخالفت کر کے اللہ کی مخالفت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو میرے حکم کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہیں. جبریل کی دشمنی در حقیقت اللہ کی دشمنی ہے, تو وہ فرشتوں کے ساتھ دشمنی ہے. یہودیوں کی جو اور بری عادتیں تھیں, ان میں ایک عادت جو ہے وہ جادوگروں کی اطاعت تھی, ان کی اتباع تھی. تو آیت نمبر 102 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کی جو ہے مذمت فرمائی ہے, اور آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ واضح طور پر جو ہے یہ بتلایا ہے کہ اے اہل ایمان, جب تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے جو ہے وہ راعینا, لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعینا صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے, اور یہودی جو ہے وہ یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے لیے استعمال کرتے تھے, کیونکہ چرواہے کو بھی رائنا کہتے تھے, وہ رائنا کہتے, تھوڑا سا لمبا کھینچ کے کہہ دیتے تھے.
صحابہ کہتے تھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا، اے رسول ہماری رعایت کیجئے، یعنی بات کو واضح کر دیں۔ اب یہودی جو ہے اس کو راعینا کہہ دیتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ نہیں ایمان والو، یہ لفظ بھی میرے محبوب کے لیے جو ہے وہ مت بولو، یہ لفظ مت بولو، بلکہ فرماؤ انظرنا یا رسول اللہ، انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کریے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ یعنی حضور کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے بھی نبی کی بات کو توجہ سے سنو ان کو، اور کوئی ایسی ضرورت نہ پڑے تمہیں دوبارہ پوچھنے کی، اور اگر کوئی ایسا لفظ بولنا بھی ہو تو پھر ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے کوئی دوسرا بد فطرت شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کا معنی جو ہے وہ نکال سکے۔ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں ان کی بات کرنے سے روکنا ظلم کی مثال ہے، اور ایسی جو حرکت کا مرتکب ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور جو آخرت میں جو لوگ ذلیل و خوار ہوں گے وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 116 میں جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے رب العالمین جل جلالہ نے، کہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ یہود و نصارہ کے تعصب کی جو بدترین شکل ہے وہ اس شکل کو بیان کیا گیا کہ اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے جب تک مسلمان جو ہے اسلام سے دستبردار ہو کر کوئی یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں۔ فرمایا جی اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو آسمانی کتاب کی تلاوت کا فرمایا کہ حق ادا کرو تم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر اور انعامات فرمائے تھے ان انعامات کا تذکرہ پھر ہوا، قیامت کے دن کا جو ہے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرمایا۔ آیت نمبر 122 پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بنی اسرائیل کے کلام کا اختتام ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں جو ہے یاد کروائیں کہ ایسے چور دروازوں کی جو نفی کی کہ جو گناہوں کی طرف جانے والے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کی داستان بیان کی کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے صبر و استقامت کے منصب پر فائز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اہل مکہ میں سے ایک ایسا نبی اور رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دے، ان کے تزکیہ نفس کرے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ثمر ہوں جو انہوں نے دعا کی تھی، تو اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ذکر فرمایا ہے وہ ملت ابراہیمی کا بھی کچھ تذکرہ فرمایا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ اپنے آپ کو حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف جو ہے وہ مائل کریں، اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کریں جو تمام نبیوں کا جو دین ہے۔ تو اسی پیغام پر ہی یہ پہلا پارہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ لوگ اگر آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اگر قبول نہیں کرتے تو یہ کل کو ان کی گمراہی جو ہے کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی، محض اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے ہوگی۔ آپ ان کو ان کی ضد میں پڑا رہنے دیں، آپ اپنا کام جو ہے وہ پورا کریں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ تو پہلے سپارے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ اختتام کیا، تو ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر جو ہے وہ سمیٹتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور فہم حاصل کرنے کی اور اس کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے